بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ہماری نشستیں چل رہی ہیں، تو اگلی نشست آج ہماری ہے۔ تو وضو کے مسائل چل رہے تھے، تو اس میں کافی سارے مسئلے ایک ہی طرح کے آئے تھے، تو میں نے ان مسئلوں کو ان مسئلوں کے سوالات تھے، ان کا جو جواب تھا وہ ایک ہی تھا، تو ان تمام مسئلوں کو میں نے جوڑ کر ایک ہی مسئلہ بنا دیا۔ تو وہ یہ ہے کہ نہانے کے بعد وضو ضروری ہے یا نہیں، ایک غسل کرنے سے وضو ادا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اور نماز ادا کر سکتا ہے صرف غسل کرنے سے، اگر غسل کرتے وقت ساتھ وضو بھی کر لیا تو کیا نماز کے لیے دوبارہ وضو کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں مولانا کیا فرماتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ غسل جو ہے جب کر لیا جائے شریعت کے احکام کے مطابق، یعنی اس میں فرائض کی اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے، تو وہی کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ غسل کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس سے تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، وہی غسل ہی کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید الگ سے نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کہ غسل ہی وضو ہے، بس باقی حاصل ہوگی۔ اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتی ہیں جب آپ علیہ السلام غسل فرماتے پھر آپ وضو نہیں فرماتے یہاں تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ غسل کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے پھر دوبارہ وضو کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا، لیکن جب تک وضو نہ ٹوٹے تو وہی غسل پاکی سمجھی جائے گی، طہارت کا ذریعہ سمجھا جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے نمازیں بھی، تلاوت بھی، اور جتنے دیگر کام۔ اچھا، دوسرا اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جمعے والے دن جب کوئی غسل کر لے تو پھر جمعے کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ غسل ہی سے پاکی حاصل ہو جائے گی، تو غسل کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جمعے کی نماز بھی بندہ غسل کر کے پڑھ سکتا ہے جب تک وضو بعد میں نہ ٹوٹے۔ اچھا جی، اور تیسرا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ کیا بغیر نیت کے وضو کے فرائض ادا کر دیے جائیں، وضو کی نیت نہ ہو، اس میں بغیر نیت کے فرائض وضو کے ادا کر دیں تو وہ کیا وضو ہو جائے گا اس سے؟ جی وضو ہو جائے گا، اور نیت کرے گا تو اس کو اجر مل جائے گا۔ یعنی وضو ایک نیکی ہے، اور نیکی کی نیت کرے گا تو اس کو نیکی پر اجر مل جائے گا نیت کا۔ اگر نیت نہیں کرتا، نیت کے بغیر وضو کے جو اعضائے وضو ہیں وہ دھو لیتا ہے، اور فرض ادا ہو جائے گا، اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور دیگر اعمال بھی کر سکتا ہے۔ نیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثواب جو ہے اس درجے کا ٹھیک ہوگا، لیکن نیت نہ کرنے کا ثواب جو ہے اس میں کمی بیشی ہوئی ہوگی، لیکن باقی اعمال، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی، وضو ہو جائے گا، وضو وغیرہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مقام پر پانی کا انتظام نہیں ہوتا، تو کیا وہاں صرف وضو کی نیت کر لیں اور وضو نہ کریں تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل نہیں ایسے ہو سکتا۔ اگر آپ شہر میں ہیں اور کسی مسجد میں ہیں یا کسی کے گھر پہ ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے تو بہر صورت آپ کو پانی تلاش کرنا ہوگا، اور شہر میں ایسا نہیں ہوتا کہ پانی نہ ہو، کہیں نہ کہیں سے پانی مل جاتا ہے، اور یہ صورت ایک ہی ہے کہ 1 میل کے فاصلے تک آپ کو کہیں پانی نہ مل رہا ہو، اور پھر ہوتا ہے کہ آپ تیمم کریں، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو اور جنگل ہو، بیابان ہو۔ لیکن یہ ایسی صورت آپ نے بتائی ہے کہ بعض جگہوں پر مسجد میں انتظام نہیں ہوتا، بعض جگہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی کا، وضو کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور آپ مسافر ہیں، تو اس صورت میں آپ نماز نیت کر کے صرف وضو کی کہ نیت کرتا ہوں اور بس میرا وضو ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عملاً وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، نیت صرف نیت کرنے سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اور پانچواں سوال جو ہے وضو سے متعلق وہ یہ ہے کہ اعضائے وضو 3 بار دھونا کامل سنت ہے یا 2 بار دھونا؟ یعنی کہ 3 بار دھونا کامل یہ تو سنت ہے، اگر 2 بار دھو لیا کیا یہ کافی ہو جائے گا؟
ایک مرتبہ بھی اگر دھوئے نا اعضائے وضو کو تو وضو ہو جائے گا، 2 مرتبہ بھی دھوئے تب بھی ہو جائے گا، 3 مرتبہ دھونے سے اس کو سنت کا بھی اجر ملے گا، اور وضو تو کر ہی رہا ہے تو کامل جو سنت ہے وہ 3 مرتبہ تمام اعضاء کو دھونا ہے، اور 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ ٹھیک، آخری اور چھٹا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ سنت ہے، اور 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ دھونے سے بھی وہ ادا ہو جائے گا۔ 3 سے زیادہ مرتبہ اگر دھوئے گا تو پھر یہ مکروہ ہے، وضو ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت سمجھا جائے گا، اور پانی کا اسراف، پانی بھی ضائع کر رہا ہے اور خلاف سنت ہے، ٹھیک، ایسا ثابت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آئندہ بلکہ اگلی نشست انشاءاللہ کل اور مسائل کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔